کہ اگر آج امام یہاں پر کھڑے ہو کر یہ مجھ سے یہ کہیں کہ اپنا موبائل مجھے دے دو یا اپنا لیپ ٹاپ مجھے دے دو، ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو اس قابل ہوں گے کہ وہ فخر کے ساتھ یا اطمینان کے ساتھ اپنا موبائل امام کے ہاتھ میں رکھ سکیں کہ مولا یہ میرا موبائل اور میں اس اطمینان کے ساتھ دے رہا ہوں کہ کوئی حرام اس چھوٹے سے موبائل میں موجود نہیں۔ یہ سوال ہے، چھوٹی سی چیز ہے زندگی میں، موبائل ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، ہر کچھ عرصے کے بعد تبدیل بھی ہو جاتی ہے۔ سوال یہ کہ ہر کچھ عرصے کے بعد وہ موبائل کیا اس قابل ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام کو یہ کہہ کر دے سکوں، میں لیپ ٹاپ اپنے امام کو اس ہاتھ سے پکڑا سکوں اس اطمینان کے ساتھ کہ اس ڈیوائس سے کوئی گناہ کا عمل انجام نہیں پایا ہے؟ ایک ڈیوائس جو میرے ہاتھ میں رہتا ہے، اگر اس کی کیفیت یہ ہے تو مجھے بتائیے کہ میرے وجود کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ نگاہیں جو میرے وجود کو اسکین کر رہی ہوں گی، کیا میں اس قابل ہوں؟ میری زندگی کی پلاننگ میں کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آئی ایم ریڈی، کل امام آ جائے میری زندگی کی یہ پلاننگ اسی طرح سے جاری رہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ لہذا تقدساتی اعتبار سے، تقدس معابی کے اس خول کے اندر امام کی تعجیل کی دعا مانگنا اٹس ویری ایزی، لیکن میری زندگی کی پلاننگ، اس میں امام کہاں؟ میرے تو بہت سارے کام، میری تو بہت ساری خواہشات ایسی ہیں کہ میں یہ اگر جانتا ہوں کہ امام کے آنے کی وجہ سے یہ نہیں ہو پائے گی تو میری پہلی خواہش یہ ہے کہ اس کے بعد آئے، کم از کم اس کے بعد، تو میں واقعاً تعجیل کی دعا مانگ رہا ہوں۔ امام ظہور کیوں نہیں کرتے؟ امام ظہور اس لیے نہیں کرتے کہ نہ میرے اندر چونٹی کے برابر کا اضطراب موجود ہے، نہ میں اپنے وجود سے پورے معاشرے میں کسی ایک آدمی کو اس اضطراب کی کیفیت سے آشنا کر سکا ہوں۔ امام اس لیے نہیں آتے کہ میری زندگی کی پلاننگ میں کہیں پر بھی امام موجود نہیں ہے، میری زندگی کے کسی خط پر امام موجود نہیں ہے۔ عزیزان من، یہ یاد رکھیے گا، جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں، روایات میں ایسی بھی روایات موجود ہیں کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو یہ سمجھاتی ہیں کہ 40 ہفتوں یا حتیٰ بعض روایات کے مطابق 40 دنوں میں بھی امام کا ظہور ہو سکتا ہے۔ بس کم سے کم جو مدت غیبت کی بیان ہوئی ہے وہ 40 دن یا 40 ہفتے۔ کچھ روایات میں بتایا گیا کہ اتنی طولانی ہوگی کہ لوگ مایوس ہونا شروع ہو جائیں، لیکن ایک روایت واقعاً مجھے خوفزدہ کر دیتی ہے بعض اوقات۔ وہ روایت یہ کہتی ہے کہ اگر قیامت میں ایک دن باقی رہ جائے تو پروردگار اس دن کو طولانی کر کے، حجت کا ظہور کر کے، زمین پر اپنی حکومت کو قائم کر کے قیامت برپا کر دے گا۔ یہ جو تیسری روایت ہے یہ بڑی خوفناک روایت ہے، اس اعتبار سے کہ یہ کم از کم یہ احتمال دے رہی ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو امام کے لیے آمادہ نہیں کیا تو غیبت اتنی طولانی ہو سکتی ہے کہ قیامت میں صرف ایک دن رہ جائے، اور قیامت اس ایک دن کو طولانی کر کے پروردگار اپنی حجت کے ظہور کو انجام دے کر اپنی جو خلقت کا ہدف ہے اس کو مکمل کر کے اس کائنات کو لپیٹ دے، قیامت کو برپا کر۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر میں قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، کیا میں اپنے زمانے کے امام کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کر سکوں گا؟ کیا میں جناب زہرا، جناب علی مرتضیٰ، رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دے سکوں گا کہ میں آپ کا امتی تھا؟ لہذا ہم نے، اب میں بالکل بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، گفتگو کو
نتیجے تک پہنچا رہا ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا خدا کا قانون ہے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے خدا ہماری حالت کو نہیں بدلے گا. استبدال کا قانون ہے. اگر ہم نے اس نعمت ولایت کا صحیح شکران نعمت نہیں کیا، اس سے صحیح استفادہ نہیں کیا، پروردگار ہمیں بدل کر ایک ایسی قوم لانے پر قادر ہے کہ جو اس ولایت کی نعمت کا صحیح شکرانہ کرنا جانتی ہے. وہ مجبور نہیں ہے. اور آخری بات کی یاد رکھیے گا کہ زمانے غیبت اتنا طولانی بھی ہو سکتا ہے. پروردگار کسی بھی عنوان سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں، لہذا کسی بھی عنوان سے یقیناً بعض علماء ہم نے امید دینی ہے، امید دلانی ہے، لیکن عزیزان من ہر وہ امید کہ جو بغیر کسی عمل کے ہے، بغیر کسی اصلاح کے ہے، وہ جھوٹی امید ہے. ایسی امید کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنے پرسنٹ علامتیں پوری ہو گئیں، اتنی پرسنٹ علامتیں پوری ہو گئیں، اتنی علامتیں پوری ہو گئیں. علامتیں میں یہ بحث مکمل ایک جگہ پہ کر چکا ہوں کہ اس کو ذہن میں رکھیں. علامت کس کے لیے ہوتی ہے؟ علامت کس کے لیے لگائی جاتی ہے؟ کس کے لیے بیان کی جاتی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کیا واقعاً زمانے غیبت میں میرا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ میں بیٹھ کر علامتیں گنوں اور علامتوں کو تلاش کروں؟ کتنی علامتیں ہو گئیں، کتنی علامتیں ہو گئیں، اور پھر اس علامت کی بنا پر اپنے لیے یہ تصور کروں کہ اب غیبت کتنا اور ظہور کتنے فاصلے پر رہ گیا ہے. کبھی تصور تو کریں علامت کس کے لیے ہوتی ہے. کیا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر سے، مسجد سے لے کر اپنے گھر تک کے راستے کے لیے علامات لگائی ہوئی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہے کوئی جم میں اس پوری مسجد میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے مسجد سے لے کر گھر تک علامتیں لگائی ہوئی ہوں کہ میں یہاں سے سیدھے ہاتھ پہ مڑوں گا، اتنے قدم کے بعد یہ علامت آئے گی تو میں نے رائٹ سائڈ پہ مڑنا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں راستے پر جا رہا ہوں، آپ کو منزل کا پتہ ہوتا ہے، آپ کو علامت سے غرض نہیں ہوتی. آپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ منزل تک پہنچنا. علامت کس کے لیے لگاتے ہیں؟ فرض کیجئے کہ میں آپ سے آپ کے گھر کا ایڈریس پوچھوں، مجھے راستہ نہیں معلوم، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ دیکھو آپ یہاں سے نکلو گے، فلاں دروازے سے باہر نکلو گے، رائٹ سائڈ پہ مڑو گے، لیفٹ سائڈ پہ مڑو گے، اتنے قدم کے بعد یہ علامت آئے گی، اتنے قدم کے بعد یہ علامت آئے گی، یہاں سے رائٹ مڑنا ہے، وہاں سے لیفٹ مڑنا ہے، اور پھر جا کر اس رنگ کا، اس طریقے کا گیٹ آئے گا، وہ میرا گھر ہے. کہ اگر آپ میرے لیے جو راستے سے واقف نہیں ہیں علامت نہیں بتائیں گے، میں نہیں پہنچ پاؤں گا. میرا سوال یہ پیدا ہے، سوال ہم سب سے اپنے لیے یہ ہے کہ کیا مجھ جیسے افراد کو کہ جو امامت پر یقین رکھتے ہیں، عقیدہ ظہور پر، امام کی غیبت پر، ان تمام معاملات پر یقین رکھتے ہیں، علامت میرے لیے ہے؟ میرے لیے علامت ہے؟ میرا کام ہے ہی نہیں، علامت سے مجھے کوئی نسبت نہیں ہے. آپ اگر زندگی میں پہلی مرتبہ گاڑی لے کر فرض کریں حیدرآباد جا رہے ہوں اور آپ اس سے پہلے کبھی نہیں گئے ہوں، تو آپ ہر سائن بورڈ تلاش کریں گے تاکہ آپ کو دو باتیں پتہ لگتی رہیں. ایک یہ کہ آپ کا راستہ صحیح ہے، اور دوسرا حیدرآباد کتنی دور رہ گیا. لیکن اگر آپ کا روز کا آنا جانا ہو تو آپ کے لیے کوئی سائن بورڈ مہم نہیں ہوتا، آپ کے لیے مہم آپ کا ٹائم اور منزل پر پہنچنا ہوتا ہے. جتنے افراد کو امام زمانہ کے وجود پر یقین ہے، جن کو امام کی غیبت پر یقین ہے، جن کو عصر ظہور پر یقین ہے، جن کو معلوم ہے کہ امام کا ظہور ہونا ہے، ان کا کام علامات گننا نہیں ہے، ان کا کام اس ظہور کو جلد از جلد متحقق کرنا ہے. میں جب علامات میں پڑھ کر اپنے وظیفے کو، علامات میرے لیے نہیں ہیں، علامات کا کام زیادہ سے زیادہ میرے اندر اس امید کو باقی رکھنا ہے. اس سے زیادہ علامات کا کوئی فنکشن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے علامات کا.